بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے صرف کے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ صرف وہ ہے کلمہ باعتبار صیغہ۔ تو برادران مکرم، جو کلمہ ہے باعتبار صیغہ یہ صرف کا موضوع ہے۔ پھر یہ جو کلمہ ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ وہ لفظ ہے، وہ اکیلا لفظ ہے جو بامعنی ہو، اور ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے جو بامعنی ہو، یعنی جزو لفظ جزو معنی پر دلالت نہ کرے۔ ایک تو یہ بات کی جاتی ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے، یعنی کہ اس پر ایک ہی اعراب جاری ہو۔ جیسے اب بغدادی ہے، اب جو پہلا میں نے کہا کہ جزو لفظ جزو معنی پر دلالت کرے، ان کے نزدیک جو بغدادی ہے وہ مرکب ہے، جبکہ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی اعراب جاری ہو ان کے نزدیک یہ لفظ مفرد ہے۔ کلمہ کی پھر تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی جامع اور معنی تعریف کریں گے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جامع کون سی تعریف ہوتی ہے اور معنی کون سی تعریف ہوتی ہے۔ تو جامع کسی چیز کی ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو معرف کے تمام افراد کو شامل ہو، اور معنی کسی چیز کی ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو معرف کے غیر کے تمام افراد کو معرف میں داخل ہونے سے روک دے۔ میں مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے انسان کی تعریف کرنی ہے تو ہم جامع اور معنی تعریف تب بنے گی کہ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب وہ تعریف میں آ جائیں، تو وہ تعریف ہوگی جامع تعریف۔ اور معنی تعریف کہ انسان کے ہم تعریف کریں تو انسان کے غیر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ انسان کی تعریف سے خارج ہو جائیں، وہ تعریف ان لوگوں کو انسان کی تعریف میں داخل ہونے سے وہ تعریف روک دے، اسے کہتے ہیں معنی تعریف۔ اسم کی جامع اور معنی تعریف یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو وضع کے اعتبار سے مستقل معنی پر دلالت کرے، جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اب فعل کی جامع اور معنی تعریف، فعل وہ کلمہ ہے جو وضع کے اعتبار سے مستقل معنی پر دلالت کرے، جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانہ کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ ایک عام تعریف کی جاتی ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانہ میں نہ پایا جائے، مستقل معنی پر دلالت کرے۔ اور فعل کی بھی اسی طرح تعریف کرتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی کوئی زمانہ اس میں پایا جائے، اور اسم میں کہتے ہیں زمانہ نہ پایا جائے۔ وہاں پر وضع کی قید نہیں لگاتے جیسے ہم نے قید لگائی ہے، ایک خرابی لازم آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانہ میں نہ پایا جائے، تو پھر اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہیں وہ اسم کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ اسم کی تعریف جامع نہیں رہتی۔ کیوں؟ صرف بھائی کی حاشیے میں بھی پڑھا اور یہ مبتدی طلباء بھی جانتے ہیں کہ جو اسم فاعل اور اسم مفعول ہیں ان میں زمانہ حال کا اور استقبال کا پایا جاتا ہے، تو پھر جو ہم نے اسم کی تعریف کی اس سے تو یہ دونوں خارج ہو گئے، تو یہ جامع تعریف نہیں رہی۔ دوسری ہے کہ فعل مد اور فعل ضم ان میں زمانہ نہیں پایا جاتا، تو ہم نے جو اسم کی تعریف کی اس میں فعل مد اور فعل ضم داخل ہو گئے، تو اس طرح یہ تعریف معنی نہیں رہی۔ دوسری طرف فعل میں آ جائیں تو فعل کی جب ہم وضع کی قید نہیں لگاتے تو اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہیں وہ فعل کی تعریف میں داخل ہو جاتے ہیں، اور فعل مد اور فعل ضم جو کہ فعل کے افراد ہیں وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم وضع کی قید لگائیں گے تو پھر اسم فاعل اور اسم مفعول جو اسم کے افراد ہیں وہ فعل سے خارج ہو جائیں گے، اور فعل مد اور فعل ضم جو فعل کے افراد ہیں
وہ فعل میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ فعل مد اور فعل ضم کو جب وضع کیا گیا تو اس وقت ان میں ضائع گیا تھا، پھر بعد میں استعمال کی وجہ سے ان میں زمانہ نہیں ہے، بعد میں استعمال نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہیں ان میں بھی وضع کے اعتبار سے زمانہ نہیں تھا، لیکن بعد میں استعمال کیا گیا تو بعد میں اس میں زمانہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن وضع کے اعتبار سے نہیں تھا۔ اس لیے جب ہم وضع کی قید لگاتے ہیں تو اس وقت اسم کے جو افراد ہیں وہ اسم میں داخل، فعل کے افراد فعل میں داخل، فعل کے افراد اسم میں داخل ہونے سے رک جاتے ہیں، اور اسم کے افراد جو ہیں وہ فعل میں داخل ہونے سے رک جاتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو مستقل معنی پر دلالت کرے اور نہ ہی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانہ کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اب برادران مکرم، اسم جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم ایک ہے اسم متمکن جامد اور ایک اسم متمکن مشتق ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جامد کون سا ہوتا ہے، مشتق کون سا ہوتا ہے اور مصدر کون سا ہوتا ہے۔ یہ اسم کی 3 قسمیں ہیں ایک لحاظ سے۔ جامد وہ لفظ ہے جو مصدر سے نہ نکلے، مشتق وہ لفظ ہے جو مصدر سے نکلے، جو وہ اسم ہے جو کسی اسم سے نکلے۔ جو مصدر ہے وہ لفظ ہے جس سے دوسرے الفاظ نکلیں۔ اب مصدر، مشتق اور جامد کی سمجھ آ گئی۔ اس میں متمکن جامد کی 3 قسمیں ثلاثی، رباعی اور خماسی، جبکہ اس میں متمکن مشتق کی 2 قسمیں ثلاثی اور رباعی۔ انہیں فعل کے متعلقات بھی کہا جاتا ہے، اور فعل کی بھی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ فعل اور اس میں متمکن مشتق و خماسی نہیں ہوتا۔ اب ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ 3 حرفی کو ثلاثی کہتے ہیں جو 3 حرفی کلمہ ہو، 4 حرفی کو رباعی کہتے ہیں اور 5 حرفی کو خماسی کہتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اس میں متمکن جامد کی ہم نے 3 قسمیں بنائی تھیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ تو اب اس میں متمکن جامد کی جو 3 قسمیں ہیں ان تینوں کی پھر 2 قسمیں، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اور اس میں متمکن مشتق اور فعل کی 2 قسمیں ہم نے بنائی تھی، ثلاثی اور رباعی، وہ خماسی نہیں ہوتا، تو ان کی جو 2 قسمیں ہیں ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی کی 2 قسمیں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اور رباعی کی 2 قسمیں رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حرف اصلی اور ایک ہے حرف زائدہ۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ کلام عرب کے اندر جو وزن ہے، وہ جو ترازو ہے وہ فا، عین اور لام ہے۔ فا، عین اور لام کو جب جمع کیا یعنی ان کا مجموعہ فعلا بن گیا۔ اب جو ثلاثی ہم نے پڑھا تھا، ثلاثی میں جو ترازو ہے وہ فا، عین اور 1 لام ہے، رباعی میں فا، عین اور 2 لام ہے، خماسی میں فا، عین اور 3 لام ہے۔ اب ہم نے ثلاثی کی بھی 2 قسمیں پڑھی تھی، رباعی کی بھی 2 قسمیں پڑھی تھی، خماسی کی بھی 2 قسمیں پڑھی تھی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ثلاثی کی جو 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، تو ان میں سے جو کلمہ ہمارے سامنے ہے وہ اگر ثلاثی ہے تو پھر وہ کیا ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے۔ رباعی اگر ہے تو رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے۔ خماسی ہے تو خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید فی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ترازو بتا دیا ہے۔ تو ہم مجرد میں فا، عین، لام کلمہ کے مقابلے میں وہ جو اس وزن پر کلموں کو لائیں گے جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، تو جو حرف فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں اگر جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں آ جائیں گے وہ ایک تو حروف اصلی ہوں گے، دوسری بات یہ ہے کہ 3 حرف جو ہیں وہ فا، عین، لام
کے مقابلے میں آ جائیں اور کوئی حرف بھی زائد نہ ہو تو وہ ثلاثی مجرد ہوگا، اور اگر 3 حرف جو ہیں وہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آ جائیں جبکہ ایک حرف یا 2 یعنی کوئی حرف ان کے علاوہ زائد ہو تو اسے حرف زائد کہیں گے اور وہ ثلاثی مزید فی ہوگا۔ آگے ہے خماسی، ربائی۔ ربائی کا وزن ہمارے پاس تھا فا عین اور 2 لام۔ ہم جس کلمہ کو ہم نے جانچنا ہے، جس کلمہ کو ہم نے تولنا ہے، جو موزون ہے، اس کو فا عین اور 2 لام یعنی یہ جو وزن ہے، اس وزن پر اس موزون کو لائیں گے۔ اگر فا عین اور 2 لام کے مقابلے میں حرف آ گئے اور کوئی بھی زائد نہ ہوا تو وہ ہوگا ربائی مجرد، اور اگر مقابلے میں لے آئے 4 حرف فا عین اور 2 لاموں کے مقابلے میں آ گئے اور اس کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوا تو وہ حرف زائد ہوگا اور وہ ربائی مزید فی ہوگا۔ اسی طرح خماسی ہے فا عین اور 3 لام۔ ہم فا عین اور 3 لام جو کلمہ خماسی ہوگا اس کو ہم اس وزن پر لے آئیں گے تو فا عین اور 3 لام کے مقابلے میں اگر آ جائے گا تو پھر اور کوئی حرف زائد نہ ہوگا تو وہ خماسی مجرد، اور اگر کوئی حرف زائد ہوگا تو وہ خماسی مزید۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے وزن ہے، ہم نے کہا کہ کلام عرب میں وزن جو ہے فا عین لام ہے، تو اس وزن کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا مقصد ہے کہ حروف اصلی اور حروف زائدہ کو علیحدہ علیحدہ کیا جا سکے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ وزن کا مقصد ہوتا ہے اس کی پہچان ہو جائے، اس کے ذریعے پہچان نہیں ہوتی، حرف اصلی حروف زائدہ کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ جو حرف زائد ہے اس کی پھر 2 تقسیمیں ہیں، ان میں سے جو پہلی تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ جو حرف زائد ہوگا چاہے ثلاثی میں ہو، چاہے ربائی میں ہو، چاہے خماسی میں ہو، یا تو وہ ما قبل کی جنس سے ہوگا یا پھر ما قبل کی جنس سے نہیں ہوگا۔ یہ پہلی تقسیم ہے۔ پہلی تقسیم کیا ہے؟ حرف زائد کی پہلی تقسیم کے اعتبار سے 2 قسمیں ہو گئیں۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم یہ ہے کہ ما قبل کی جنس سے ہوگا، جو حرف زائد ہے وہ ما قبل کی جنس سے ہوگا۔ تو ایسا حرف جو ہے وہ حرف ہجا کے 29 حرفوں میں سے ہو سکتا ہے، اور وزن نکالتے وقت جو حرف اصلی کے مقابلے میں ہے وہی حرف زائد کے مقابلے میں آئے گا، یعنی یہ زائد اس حرف اصلی کے تابع ہوگا۔ جیسے جل بابا بر وزن فعللا، با اول اصلی ہے اس کے مقابلے میں لام ہے، اور با دوم زائدہ ہے اس کے مقابلے میں بھی لام لائیں گے۔ یعنی فا عین لام کلمہ میں سے ہی کوئی زائد کیا جائے گا، نہ کہ موزون والا حرف ادھر بڑھا دیا جائے گا، اور جو حرف اصلی کے مقابلے میں ہے وہی حرف زائد کے مقابلے میں آئے گا، یعنی زائد اس حرف اصلی کے تابع ہوگا۔ جیسے جل بابا بر وزن فعللا ہم نے مثال پیش کر دی۔ اور پھر قسم دوم کیا ہے؟ پہلی تقسیم کے اعتبار سے پہلی قسم ہم نے بیان کر دی، پہلی تقسیم کے اعتبار سے اب دوسری قسم کیا ہے کہ ما قبل کی جنس سے نہ ہو۔ اس قسم کا جو زائد ہے حرف ہے وہ سألتمونیہا کے مجموعہ میں سے ہوگا، اور موزون میں جس شکل پر حرف زائد ہے وزن میں بھی اسی شکل پر آئے گا، یعنی موزون کے اندر جس شکل میں وہ حرف زائد ہے وزن کے اندر بھی اسی حرف کو ہی زائد لایا جائے گا۔ جبکہ ہم نے کہا تھا کہ ما قبل کی اگر جنس سے ہو تو وہاں پر ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو حرف زائد ہے وہ حرف اصلی کے تابع ہوگا۔ یہاں پر حرف زائد حرف اصلی کے تابع نہیں ہوگا، بلکہ جو موزون میں ہے اسی کو ہی وزن میں لائیں گے۔ مثال دیتے ہیں جیسے ضاربن بر وزن فاعلن، اب یہاں پر الف زائد ہے وہ ما قبل کی جنس سے نہیں ہے اور سألتمونیہا کے مجموعہ سے بھی ہے،
تو پھر ہم نے یہاں پر اسی حرف کو جو موزون میں زائد تھا اسی کو وزن میں بھی زائد کر دیا۔ آگے ہے حرف زائد کی دوسری تقسیم۔ حرف زائد کی دوسری تقسیم کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے زائد برائے اشتقاق، دوسری ہے زائد برائے نقل باب، اور تیسری ہے زائد برائے الحاق۔ زائد برائے اشتقاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بناتے وقت کوئی حرف زیادہ کیا جائے، جیسے ضرب ماضی سے یضرب بناتے ہیں۔ اشتقاق میں بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے، یعنی مشتق ہونا کیا، جو عمل ہے، جو عمل ہے نا مشتق ہونے کا، کہ مصدر سے جب کوئی اسم نکالتے ہیں تو وہ اسم مشتق ہوتا ہے، تو اور یہ جو مشتق کرنے کا عمل ہے اسے اشتقاق کہتے ہیں۔ زائد برائے اشتقاق، ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بناتے وقت کوئی حرف زیادہ کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے زائد برائے اشتقاق، جیسے ضرب سے یضرب۔ اور زائد برائے نقل باب، کہ ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت جو حرف زیادہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زائد برائے نقل باب، جیسے کہ کارما مجرد سے اکرما مزید فی بناتے ہیں اور حمزہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو حمزہ ہے اب یہ زائد برائے نقل باب ہے۔ آگے ہے زائد برائے الحاق، ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ہم وزن کرتے وقت کسی حرف کا اضافہ کیا جائے، جیسے جالبا کو دہراجا کے ہم وزن کرنے کی خاطر دوسری با بڑھا کر جل بابا کر دیا۔ اب یہاں پر ایک فائدہ ملحوظ ہونا چاہیے کہ زوائد اشتقاق اور زوائد نقل باب غرض معنوی کے لیے لائے جاتے ہیں، معنوی غرض کے لیے لائے جاتے ہیں۔ جیسے زائد برائے اشتقاق کے اندر ماضی سے پھر حرف کو زیادہ کر کے مضارع کا معنی پیدا کیا، یعنی معنوی غرض یہاں پر، اور نقل باب وہ پھر خاصیت ابواب میں آپ پڑھیں گے وہاں پر بھی معنوی غرض ہی ہوتی ہے، اور جو زائد برائے الحاق ہے وہ لفظی غرض کے لیے لایا جاتا ہے۔ زائد برائے الحاق جو حرف زائد ہوتا ہے نا، زائد برائے الحاق جو ہوتا ہے حرف وہ لفظی غرض کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ جو صرفی حضرات ہیں ان کے ہاں زوائد میں سے زائد نقل باب اور زائد برائے الحاق زیادہ معتبر ہیں، زائد برائے اشتقاق ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ آگے اب یہ جو ہم نے دوسری تقسیم پڑھی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک قسم کا جو حرف زائد ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان سنیے کہ زائد برائے اشتقاق جو حرف ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ حرف اگر تمام گردانوں میں پایا جائے، جو حرف تمام گردانوں میں پایا جائے وہ اصلی ہوگا، جو کہیں آ جائے کہیں چلا جائے تمام میں نہ پایا جائے وہ زائد ہوگا۔ جیسے اب ضربا یضرب، اب جو یا ہے یہ ضربا میں نہیں تھی تو اب یہ زائدہ ہے، جبکہ ضربا یہ آخر تک چلتی رہتی ہیں۔ آگے جو ہے زائد برائے نقل باب، اس کی پہچان کیا ہے؟ جو زائد حرف ماضی معلوم کے صیغے واحد مذکر میں نہ ہو، یعنی جو حرف زائد ماضی معلوم کے صیغہ واحد مذکر میں نہ ہو اور جو مزید فی میں پھر پایا جائے وہ حرف زائد ہوتا ہے۔ یا مزید فی چھوڑ دیں، ماضی کے واحد غائب کے صیغہ میں تو پایا جائے لیکن اس کے اگلے صیغوں میں نہ پایا جائے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ضربت میں تا زائد ہے جو کہ ضربا ماضی میں نہیں ہے، ماضی معلوم کے صیغہ واحد مذکر میں نہیں ہے، تو یہی پہچان ہم نے بیان کی ہے۔ اور زائد برائے الحاق اس کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے کیونکہ یہ سماع سے اس کا سماع سے تعلق ہے، قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے۔
والسلام.